بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے اپنے گزشتہ دروس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کس طرح ان فتنوں سے بچنے کا کیا معاملہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیسے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں، جو بھی اس کے بارے میں سنتے ہیں، تو اس کی بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں تاکہ اس کے مطابق اس کو سمجھیں، غلط راستے پر نہ جائیں۔ تو ان کو بتانے کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں صحیح بخاری میں سے کتاب الفتن کا باب، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امام بخاری اس لحاظ سے کون کون سی احادیث لائے ہیں اور کس طرح اس کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جگہ دی ہے۔ تو اس معاملے جو ان کا باب ہے، باب تو ایک مختصر ہوتا ہے، اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اصل وہ کہتے ہیں کتاب الفتن، یعنی یہ فتن کا چیپٹر ہے کہ جس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے ابواب میں۔ تو کتاب ایک بڑا باب ہے، یہ بڑا ایک چیپٹر ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں، ان کو وہ باب کہتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے جو کتاب کا نام دیا ہے کتاب الفتن، اور اس میں جو پہلا باب لائے ہیں اس میں فرماتے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحذر من الفتن۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ اس باب میں ہے، اور فرمایا کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، سورہ انفال کی آیت ہے، آیت نمبر 25، جس میں یہ فرمایا گیا کہ ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں پر خاص نہیں رہتا، بلکہ ظالم اور غیر ظالم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس کا بیان۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو اپنی امتوں کو فتنوں سے ڈراتے تھے، اس کا ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ ہے پہلے بتا رہے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ تو آیت کے میں اندر جو فتنے کا ذکر آیا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ فتنے سے مراد ہی وہ آزمائش ہے، وہ ابتلا ہے، وہ امتحان ہے، وہ مراد ہے۔ تو فرمائے کہ اس فتنے کو جہاں پہ عذاب کے نام سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس سے بچو، کہ وہ جب آئے گا تو صرف ظالموں کو نہیں پکڑے گا بلکہ ہر شخص کو پکڑے گا، پوری لپیٹ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا اصل مفہوم اور اصل اس کا ذکر ہے کہ اگر تم نے ان چیزوں کو نہ ابھی دیکھا اور اس کو خیال نہ کیا تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے، اور پھر یہ فتنہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سب کے سب مارے جائیں گے۔ تو لہذا اسی لیے پھر ہم سے کہا گیا کہ معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہونا چاہیے، کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے لوگوں کو روکیں گے، تو لوگوں میں ایک نیکی کے بارے میں ایک آگہی پیدا ہوگی، اور برائی سے بچنے کے لوگوں میں طریقے پیدا ہوں گے کس طرح بچ جائیں۔ لیکن جب آپ بتائیں گے ہی نہیں، اب اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ ٹریفک کے اصول ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں یا آپ کو پابند کرتے ہیں کہ جب آپ سڑک پر آتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیو کرتے ہیں، تو آپ نے کن کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کہ ایک خاص راستہ ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں، آ نہیں سکتے، دوسرا راستہ وہ ہے جہاں سے آ سکتے ہیں، جا نہیں سکتے۔ تو یہ وہ قواعد ضوابط ہیں۔ اگر یہ قواعد و ضوابط ختم ہو جائیں، جس کا جو مرضی آئے ادھر سے چلا جائے، وہ ادھر سے آ جائے، ادھر سے چلا جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی چیزیں لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو جائیں گی، وہ لوگ سمجھیں گے کہ یہی قانون ہے، بس جدھر سے جاؤ چلے جاؤ، ادھر سے آنا ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے آنا ادھر سے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لہذا یہ ہے کہ وہ پھر نہ معروف معروف رہتا ہے، نہ منکر منکر رہتا ہے، کہ جب اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا۔ لیکن اگر ہم بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی یہ قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ غلط طریقے سے چلیں گے، غلط راستے پر چلیں گے، تو حادثہ ہو سکتا ہے، پھر آپ کو نقصان ہوگا، پھر آپ کو مت کہیے گا کہ مجھے پہلے نہیں بتایا تھا۔ تو یہی چیز جو ہے وہ دین کا معاملہ ہے
کہ ہمیں فتنوں سے پہلے آگاہی کا ہونی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس سے بچ جائیں تو کس طرح بچیں۔ تو یہ بچنے کا معاملہ ہے، اسی کو ہی ذکر کیا گیا ہے کہ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث بھی ذکر کی گئی ہے اس معاملے میں کہ جس میں امام احمد اور بزار نے مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے جنگ جمل کے دن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم ہی لوگوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہ بچایا اور وہ مارے گئے، اب ان کے خون کا دعویٰ کرنے آئے ہو۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی آیت پڑھی تھی کہ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یہ گمان نہ تھا کہ ہم ہی لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم ہی پھنس جائیں گے، ہم ہی اس کے مصداق بن جائیں گے، اور یہاں تک کہ جو ہونا تھا وہ ہوا، اور اس بلا میں ہم خود گرفتار ہو گئے۔ اس وقت ہم نے نہیں دیکھا، نہیں روکا کہ یہ باغی جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا جاتا، ختم کیا جاتا، تو ہم تو خاموش رہے، بیٹھے رہے، یا ہم نے وہ کوشش ہی نہیں کی۔ تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ جنگ جمل تک بات پہنچ گئی، اور پھر کتنے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے، اسی کی طرف نشاندہی کی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بتایا ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ احادیث پڑھیں جو اس میں بیان کی ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی اگر صحیح بخاری کا وہ نسخہ موجود ہو جس میں ترجمہ موجود ہے تو وہ سامنے رکھیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ تو پہلی حدیث جو کہ حضرت اسماء سے روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا علی حوضی انتظر من یرد علی فیؤخذ بناس من دونی فاقول امتی فیقول لا تدری مشوا علی القہقرہ قال ابن ابی ملیکہ اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن۔ کہ اس حدیث میں جو حضرت اسماء کی روایت ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہمیں نظر آتی ہے، یا پہلی بات وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور پھر اپنے دست مبارک سے لوگوں کو پانی پلائیں گے، اور وہاں پہ جو بھی آئے گا وہ مومن ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ روک دیے جائیں گے، اور آپ کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو یہ بھی ہم جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو آئیں گے غرم محجلین من آثار الوضوء، کہ وضو کی وجہ سے ان کے جو ہاتھ پاؤں اور چہرہ چمک رہا ہوگا۔ تو یہی ہے غر، چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہوگا، روشن ہوگا۔ اسی طرح یہ ہاتھ اور جو پاؤں ہیں وضو جن کو کی جاتی ہیں، جن کو دھویا جاتا ہے وضو میں، یہ بھی قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ تو ظاہر یہ وہی لوگ ہوں گے جو کہ اللہ کے احکام پہ چلنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو انہی کا ہی معاملہ ہوگا۔ تو نبی کریم سے ان کو دیکھ کے پہچان لیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ فرشتے ان میں سے کچھ لوگوں کو روک لیں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے، روک لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو وہ فرشتے یہ کہیں گے کہ لا تدری مشوا علی القہقرہ، آپ نہیں جانتے یہ اپنے الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے، پیچھے چلے گئے تھے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی اطاعت چھوڑ دی تھی، آپ کی اطاعت چھوڑ کے، سنت چھوڑ کے بدعات کی طرف چلے گئے تھے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ بدعت کتنا بڑا فتنہ ہے، کہ اس بدعت کی وجہ سے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا، ہر وہ بات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، وہی بدعت ہے۔
خاص طور پہ وہ باتیں جو دین کے حوالے سے ہوں، دین کا معاملہ ہو کہ وہ ثواب کی نیت سے اور دین کے معاملے میں کی جائے۔ دنیا کے معاملے جو ہیں وہ تو بدعت کا معاملہ نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر کسی چیز میں کوئی اضافہ کیا جاتا ہے تو وہ چیز جو ہے پھر وہ بدعت کے زمرے میں آ جاتی ہے اور اس کو پھر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح جو بدعت کے مرتکب ہوں گے ان کے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اعمال ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑ کر غلط راستے کو منتخب کر لیا۔ جیسے ہم نے پہلے وہ حدیث پڑھی تھی کہ وہ لوگ جو مسجد نبی میں بیٹھ کے وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس کی وہ ورد کر رہے تھے کنکروں پر، پتھروں پر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا کہ پہلے اپنے گناہوں کو گنو اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں برباد نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمہیں دے گا۔ اور پھر یہی بتایا تھا کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن بھی سلامت ہیں، آپ کے کپڑے بھی ابھی تک گلے نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اور تم سنت چھوڑ کے اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو۔ تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ چیز سنت ہے یا نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، جو چیز ہے وہ اس طریقے کے مطابق ہونی چاہیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے، تو وہ ہے اصل سنت، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنانا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ یہ چاہیں کہ ہم ظہر بھی 4 پڑھ رہے ہیں، عصر کی بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، عشاء کی بھی 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، مغرب 3 پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی 4 کر دیں تو کیا حرج ہے؟ نماز ہی تو ہے نا، 1 رکعت کا اضافہ ہو جائے گا اور قرآن پڑھ لیں گے۔ تو یہی ہے کہ اس میں جب ہم اضافہ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں اجازت ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اگر کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ پورا قرآن پڑھتا رہے اس میں۔ اس لیے کہ مقبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس کے مطابق ہی ہم کریں گے، تبھی ہم اس قابل ہوں گے کہ آپ کے دست مبارک سے وہ حوض کوثر کا پانی پی سکیں، ورنہ بدعت جو ہے وہ ہمیں پھر وہاں سے دور کر دے گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا فراتکم علی الحوض لا يرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی فاقول ای رب اصحابی یقول لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، یعنی پہلے میں پہنچوں گا، اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہیں آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ تو یہاں دیکھیے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ یہ ہے وہی بات جیسے ہم نے پہلی حدیث میں بھی پڑھی، یہاں پر بھی ہے، وہاں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے الٹے پاؤں پلٹ گئے تھے، اور یہاں یہ فرمایا کہ انہوں نے کیا آپ کے بعد جو ہے نئی نئی باتیں نکال لی تھیں۔ تو اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، تو یہ تو نہیں ہے، یہ تو کہا گیا کہ آپ کے بعد، تو آپ کے بعد کا زمانہ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے زمانہ ہے، اس میں صرف صحابہ کرام کیسے آ سکتے ہیں کہ صرف وہی بدعت اختیار کرنے والے تھے؟ تو یہ تو لازمی نہیں ہے، یہ تو بعد میں سلسلہ شروع ہوا، وہ تو سنت پہ پوری طرح پابند رہنے والے لوگ تھے، ان سے بدعت کا ارتکاب تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بعد میں لوگ آئے اور انہیں طرح طرح کی باتیں نکالنی شروع کر دی، تو وہ ہے بدعات کا معاملہ کہ جو انہوں نے بدعات کی تھی اسی کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے پیچھے کر دیا، روک دیا، اور وہ آگے نہیں آ سکے۔ تیسری حدیث جو اسی باب میں آئی ہے کہ جس میں سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا فراتکم علی الحوض من وردہ شرب منہ ومن شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی ثم يحال بینی وبینہم۔ قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم، قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه
لسمعته يزيد فيه قال إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. کہ یہاں پر اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے آ جاؤں گا، جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پی لے گا اس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس ہی نہیں لگے گی. یہ اس کی تاثیر ہے. اور میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا. ابو حازم نے بیان کیا کہ نعمان ابن ابی عیاش نے بھی سنا کہ میں ان سے یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تم نے سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح یہ حدیث سنی تھی؟ تو میں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی. ابو سعید اس میں اتنا اضافہ کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں. میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں. تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں جو اسی حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے جیسے کہ پچھلی دونوں احادیث میں آئی، کہ اس میں خاص طور پہ جو یہ فرمایا گیا کہ جو بھی اس کو پی لے گا وہ کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو یہ اس کی تاثیر ہے. اور ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، دوسرا یہ ہے کہ وہ حوض کوثر سے، تیسرے اس کے اعمال ہیں جنہوں نے اس کو وہاں پہنچا دیا، اسی وجہ سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ اب وہ اس کو وہ پیاس نہیں لگے گی. اور اس وقت سب وہ حشر کے مقام پر اسی پانی کے محتاج ہوں گے، پیاسے ہوں گے اور اس کی تلاش میں ہوں گے. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض کوثر عطا فرما دیا. اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں مجھے جانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو جانتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی جو غرًا محجلین من آثار الوضو جو فرمایا ہے کہ ان کے چہرے اور ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے. اس سے سمجھ جائیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں. صرف صحابہ کرام کو تو نہیں پہچانیں گے، ان کو بھی پہچان لیں گے، ہم سب کو پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو یہی اسی کی نشانی ہوگی کہ ان کے وہ ہاتھ پاؤں اور چہرے چمک رہے ہوں گے. اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جو آپ کی جو چہرہ مبارک ہے، جو اس کے مطابق وہ پڑھتے ہیں، احادیث میں سنتے ہیں، تو وہ بھی پہچان لیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صرف صحابہ اکرام ہیں، بلکہ ہر امتی آپ کو پہچان لے گا. پھر میرے اور ان کے درمیان جو ہے وہ حائل کر دیا جائے گا، پردہ ڈال دیا جائے گا، ان کو دور کر دیا جائے گا، جیسے ہم نے پچھلی احادیث میں پڑھا. اور اگلے جملے میں جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن بدل بعدی، دور ہو جاؤ جو نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا. تو ظاہر ہے کہ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہی پھر یہ مسائل ہوئے کہ لوگوں نے پھر اس دین میں طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، طرح طرح کے مسائل اس میں نکالنے شروع کر دیے. اور پھر دین کے نام پر ہی یہ تمام بدعات جو ہیں یہ فروغ پاتی چلی گئیں، جس کو آپ دیکھ لیجئے کہ کہیں پہ کہیں اذان کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کہیں نماز کے حوالے سے ہو رہی ہیں، کہیں پھر وہ میت کے بعد ہو رہی ہیں، کہیں تیسرا ہے، کہیں 10واں ہے، کوئی تیجا ہے، کوئی 40واں ہے. پھر اس کے بعد طرح طرح کی چیزیں ہیں، اس پہ کھانے پینے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ سب دین کے نام پر ہیں، ثواب کی نیت سے کی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ ثواب ہوگا. تو جبکہ یہ سب بدعات ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی چیز نہیں تھی، کسی طرح کی ایسی بات نہیں تھی. تو پھر اس بات کو نکال لینا تو وہ دین میں اضافہ کرنے کا معاملہ ہے، اسی کو ہی بدعت کہا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ آدمی جب بدعات میں پڑ جاتا ہے تو اصل دین، اصل قاعدہ، اصل شریعت وہ پھر دور ہوتی چلی جاتی ہے، وہ پھر ہٹتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک تو انسان کی یہ دنیا برباد ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بربادی آتی ہے کہ وہ پھر قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے، حوض کوثر کے پانی سے محروم ہو جاتا ہے.
تو یہ اس میں بتا دیا، اس میں پہلے باب میں اس بات کی نشاندہی کر دی امام بخاری نے کہ اس طرح اگر آپ نے دین پر چلنا ہے تو بدعات سے ہمیشہ بچ کر رہنا ہے۔ جو چیز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ثابت نہیں ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو، ہم نے وہی کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ دوسرے باب میں فرماتے ہیں کہ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها، وقال عبداللہ بن زید قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے بعد تم بعض چیزیں دیکھو گے جو تم کو بری لگیں گی۔ اور عبداللہ ابن زید ابن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے یہ فرمایا تھا کہ تم ان کاموں پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملو، وہاں پہنچ جاؤ تو اس وقت تک تم نے صبر کرنا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے حالات آئیں گے، خاص طور پہ انصار کو جو آپ نے کہا تھا کہ دیکھو گے کہ لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے تم پر، تمہارا حق مارا جا رہا ہے، تمہیں وہ چیز نہیں مل رہی جس کے تم مستحق ہو، تو لہذا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، فساد نہیں پھیلانا، جنگ نہیں کرنی، بغاوت نہیں کرنی، لیکن بات کو ماننا ہے، صبر کرنا ہے یہاں تک کہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اور بہترین معاملہ ہوگا، تو لہذا فرمائیں کہ یہ تم نے صبر کرنا ہے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ جاؤ۔ اور اس میں حدیث آتی ہے جو کہ ہمیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون بعدی اثرہ وامورا تنکرونہا، قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ، قال ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، کہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے جو تمہیں برے لگیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کریں ہم پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ تو یہ ہے، دیکھیے کہ کتنی زبردست بات آپ نے ہمیں بتا دی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو حق اس کا نہیں ملے گا، دوسروں کو مل جائے گا، جیسے کہ فرمایا کہ ایسے کام دیکھو گے جو تمہیں برے لگیں گے۔ دیکھ رہے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہے ایک نااہل شخص جس کو کوئی تجربہ نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی شریعت نہیں، کسی قسم کو کچھ نہیں معلوم، اور وہ پھر حکمران بن جاتا ہے، تو تمہیں ظاہر ہے کہ برا لگے گا۔ تو اب کیا کرو گے؟ فساد کرو گے، احتجاج کرو گے، لڑائی کرو گے، جنگ کرو گے، قتال کرو گے، کیا کرو گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں ان کا حق ادا کر دو، کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اطاعت ظاہر ہے کہ یہاں معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی۔ معروف جو بات ہے، صحیح بات ہے، اس میں ان کی اطاعت کی جائے گی، جو غلط بات ہے اس میں اطاعت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف ہے ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا فرمایا گیا کہ انہیں ان کا حق ادا کر دو، جو ان کا حق ہے، اور وہ اطاعت کا حق ہے کہ اس حکمران کی بات مان لی جائے۔ دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کے دور میں بھی جب حجاج ابن یوسف الثقفی جیسا ظالم شخص بھی آیا تو صحابہ کرام تھے وہاں پر، تابعین کرام تھے، اللہ کے نیک بندے موجود تھے، تو اس ظلم و ستم کے سامنے بھی انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، اور اللہ نے ان کو پھر اچھے لوگ بھی دیے کہ انہی کے بعد عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی شخصیت بھی آئی، اور فرمایا کہ اپنا حق جو ہے، جو پامال ہوا ہے، وہ اللہ سے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا حق دے گا، وہ ضرور تمہیں اس معاملے دے گا۔ لہذا اپنا حق مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، ان سے مت مانگو، ان لوگوں سے مت کہو کہ ہمیں حق دیں اور ہمیں یہ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو، یہ ہے اصل مقصد یہاں جو کہنے کا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اگر تم بھی کھڑے ہو گئے اور وہ بھی کھڑے ہو گئے تو لڑائی جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اور انتشار پھیلے گا، فتنہ پھیلے گا۔ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ہر شخص جو ہے اپنی اپنی وہ راگ آلاپے گا اور اصل چیز جو ہے وہیں رہ جائے گی۔ تو اسی لیے پھر تمہیں چاہیے کہ خاموشی سے رہو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حق ضرور دے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی تمہاری اگر زیادتی ہو بھی رہی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کا بہترین بدلہ ملے گا،
جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگلی حدیث میں آتے ہیں جو کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے۔ اپنے خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بارش بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ تو یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ اپنے امیر جس کی تم نے بیعت کی ہے، جس کو تم اپنا امیر مانتے ہو، اپنا حاکم مانتے ہو، تو اس میں کئی چیز غلط بھی ہوں گی، ظاہر انسان ہے، غلطی بھی کر سکتا ہے، کوئی غلط بات ہوگی تو صبر کرو، برداشت کرو، اور کسی قسم کی بغاوت کرنا یا باہر نکلنا یا خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ جو بھی اپنے خلیفہ کی، اپنے حاکم کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے، خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، اور اگر بالش بھر بھی باہر نکل جاتا ہے تو فرمایا کہ اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس معاملے میں ہم نے اپنے جو بھی حکمران ہے، اب حاکم ہے جس طرح بھی آئے، اب حالات اس طرح تو نہیں رہے پہلے جیسے ہوا کرتے تھے اس دور میں، اب ہمارے اوپر جمہوریت مسلط ہے، جمہوریت کے معاملے سے اس کے ذریعے سے آتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ اس کو بدلنے کے لیے آپ کوشش کریں، ٹھیک ہے، کر لیجئے، لیکن جو ہے موجود، جو حقیقت ہے اس کو تو سامنے دیکھنا ہے نا۔ تو اس میں بھی پھر ہمارے سامنے جو قاعدہ بتا دیا گیا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، کہ کتنی ہی چیزیں جو ہوں گی ناپسند ہوں گی، لیکن ناپسند ہونے کے ساتھ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، وہ تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ وہ تم نے قبول نہیں کرنی ہے۔ لیکن جو چیز جو ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، حدیث کے خلاف نہیں ہے، بس ناپسند ہے، اچھی نہیں لگتی، تو ٹھیک ہے، اس کو تم برداشت کر لو، صبر کر لو، باقی اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ خود ان ظالموں کو دیکھ لے گا جو اگر وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہی بتایا، اس لیے کوئی فتنہ نہ پیدا ہو۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں ہی بھی اس قسم کی جو گروہ پیدا ہو گئے کہ کہیں وہ دھماکے کر رہے ہیں، کہیں قتل کر رہے ہیں، کہیں بیچارے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں، طرح طرح کی جو حادثات ہوتے ہیں، کتنے لوگ مارے گئے بیچارے، کہیں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، وہ مارے گئے، کہیں بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو دھماکوں میں مار دیا گیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ کیا حالات بدل گئے؟ حالات تو اور خراب ہو گئے۔ تو یہی چیز ہے جو ہمیں کہی جا رہی ہے کہ اس فتنے میں مت پڑو۔ یہ فتنہ ہو جائے گا اگر تم کھڑے ہو گئے اور تم نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی ہمیں ملنی چاہیے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو یہی چیز جو ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ جو قانون کہہ رہا ہے یا حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے اگر تم مانگ سکتے ہو تو مانگو، ٹھیک ہے، اپنا مطالبہ کرو، لیکن کہیں مار دھاڑ کرنا ہے اور کہیں آگ جلانا ہے، جلاؤ، لگاؤ، مارو، پیٹو، یہ اس قسم کی باتیں کرنا، یہ ایک اسلامی مملکت میں صحیح نہیں ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس قسم کی جو باغیانہ مسائل ہوتے ہیں اس سے معاملے خراب ہوتے ہیں، صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید احادیث پہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان